حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتہ کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا، اور جبکہ ہفتہ کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ سیٹرڈے کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھی اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھی۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند ہاؤس بنا لو، اور جب سیٹرڈے ہفتہ کا دن آئے ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں گی، تو نالیوں کا منہ بند کر دو اور اس دن شکار نہ کرو، بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بڑا پسند آیا، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوض میں مقید ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہو گیا، تو ہفتے ہی کے دن شکار کرنا گویا پایا گیا، تو جو ان کے لیے حرام تھا وہ اس چیز کو بالکل بھلا بیٹھے۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلا سے منع کرتے رہے اور ناراض اور بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، دوسروں کو نہ منع کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے، یہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور کچھ وہ سرکش اور نافرمان تھے جو تیسرا طبقہ بنے، جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر ہفتہ سیٹرڈے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بچا بھی لیا۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان معصیت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا ڈالی اور آمد و رفت کا ایک ہی دروازہ بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی غضبناک ہوئے، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے ناراض ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے، تو کیا دیکھا؟ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے تھے۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زاروں قطار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ قرآن مجید میں ہے کہ اور بے شک تم ان لوگوں کو جانتے ہو جو تم میں سے سیٹرڈے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے تھے، اور ہم نے کہہ دیا کہ تم لوگ ددکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے رسول ان یہود سے حال پوچھو اس بستی کا جو دریا کے کنارے تھی، اور جب وہ سیٹرڈے کے بارے میں حد سے بڑھے، اور جب سیٹرڈے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی ہوئی ان کے پاس آئیں، اور جو دن سیٹرڈے کا نہ ہوتا
یافتہ کا نہ ہوتا تو مچھلیاں نہ آئیں۔ اسی طرح ہم ان کو آزمائش میں ڈالتے تھے ان کی نافرمانی کے سبب سے، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ رب العزت جل جلالہ کے حکم کو نہیں مانا اور جنہیں اللہ تعالی ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، تو وہ لوگ بولے کہ تمہارے رب کے حضور عذر کرنے کے لیے اور اس لیے بھی کہ شاید یہ ڈر جائیں، ہم اس لیے ان کو منع کرتے ہیں۔ پھر جب بلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے منع کرتے تھے اور ظالموں کو عذاب میں گرفتار کر لیا ان کی نافرمانیوں کا بدلہ دینے کے لیے۔ جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے فرما دیا تم لوگ دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 یہودی یوں بندر بن گئے۔